الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے وہی حدیثیں اس کا مسلسل جاری ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء کرام توحید سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہترین حدیث ہے جو ہم کبھی کرسچن سے، عیسائیوں سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کو ہم دعویٰ کے طور پر پیش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا اولى الناس بعیسی بن مریم فی الاولى والآخرة قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الانبیاء اخوة من علات وامهاتهم شتى ودینهم واحد فليس بیننا نبی متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں تمام لوگوں سے، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ میں قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة من علات وامہاتهم شتى۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کا مسئلہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بھائی ایسے ہوتے ہیں، بھائی بہن اولاد ایسی ہوتی ہے جن کا باپ ایک ہوتا ہے، ماں الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، کئی عورتوں سے شادی کرتا ہے، اس عورت سے 2-3 بچے، اس عورت سے 2-3 بچے، لیکن فادر ایک ہے، مدرس الگ الگ ہے۔ بالکل انبیاء کا تعلق ایسے ہی ہے۔ ان انبیاء کا دین ایک ہے جو توحید پر مبنی ہوتا ہے، اصول ایمان ایک ہوتے ہیں، لیکن عملیات اور فقہیات الگ الگ ہوتے ہیں۔ سارے انبیاء کا دین توحید پر مبنی ہے، اصول ایمان ایک ہے، لیکن عمل کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اسلام میں عمل کا طریقہ الگ ہے، دوسرے دینوں میں عمل کا طریقہ الگ ہوگا، اور فقہ ہر مذہب کی الگ الگ ہوگی، لیکن دین الحمدللہ اصول ایمان سب توحید یکساں ہے، سب کے پاس توحید ہے۔ اسی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ ایک ہونے کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء توحید کی آبیاری کے لیے آئے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا کہ سب نے ایک ہی دین توحید کی طرف بلایا، جس سے آج امت غافل ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے جو بڑے بڑے القاب سے نوازے جاتے ہیں، جن کے دستاریں بڑی بڑی اور جھبے داڑیاں، لیکن توحید پر نہیں بولیں گے، قصے کہانیاں سنائیں گے، دوسری بزرگوں نے کہا بولیں گے، لیکن توحید کی بات نہیں بولیں گے۔ بولا کہ توحید اگر بولتے ہیں تو لڑائیاں ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا۔ کچھ بھی بولو، توحید مت بولو۔ کچھ بھی قصے سناؤ، اسٹوری سناؤ وعظوں میں، بیانوں میں، لیکن توحید کی بات مت کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پوری زندگی توحید ہی کی بات کہی، تو انبیاء کی زندگی توحید ہی تھی۔ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے سورۃ الصف آیہ نمبر 6 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي
من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف آیا نمبر 6۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَدِينُهُمْ واحد، تمام انبیاء کا دین ایک ہے جو توحید پر مبنی ہے۔ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اس طرح زیادہ قریب ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 سے زائد سالوں کے بعد 500 ایئرس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو کہا کہ ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اس طرح سے ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے دین پر استقامت رکھتے ہوئے اللہ کا یہ دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خادم دین بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔